أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ اے لوگو تم فقیر ہو اللہ کے۔ فقر کہتے ہیں بھوک کو، فقر سے فقیر ہے، فقر کہتے ہیں بھوکے کو، اس میں فاقہ ہو۔ تو ہم سارے کے سارے جتنی مخلوق ہے، کوئی جتنا بھی بڑا بادشاہ بن کے دکھا دے، لیکن اللہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ فقیر ہے، اور فقیر بننا چاہیے۔ واللہ هو الغنی، کیونکہ وہ جو ہے بادشاہ ہے، غنی ہے۔ غنی کہتے ہیں زیادہ مال جس کے پاس، زیادہ اللہ کے پاس ہے۔ الحمید، لائق تعریف ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے تمہارے پر ایک اور مخلوق، تمہیں ختم کر دے اور لے آئے، اس کے ہم نے کوئی کون سی دیر ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، نہیں ہے اللہ کے اوپر کوئی یہ بات ناممکن، اللہ کے اوپر یہ بات مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے آسان ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں تم بوجھ اٹھاؤ گے کسی کا بوجھ دوسرے کا، اخری دوسرے کا بوجھ، ہر بندہ کیا کرے گا؟ اپنا اپنا بوجھ اٹھائے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر تمہیں بوجھ کا لدا ہوا بندہ بلائے، تدعو بلائے، الہ حملہا، اپنے بوجھ کی طرف، لا يحمل منه شیء، تو پھر بھی کوئی ایک ذرا بھی کوئی اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ داری، ہاں ہر بندے نے اپنا اپنا اٹھانا ہے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم، اے میرے نبی آپ ان کو ڈراتے ہو، یخشون ربهم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، غیب کے اندر، اپنے رب کو بین دیکھے لوگ ڈرتے ہیں۔ کسی نے رب کو دیکھا ہے؟ آج تک کسی نے رب کو نہیں دیکھا جب سے دنیا بنی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جو بندے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو ان کی پاکی کیا ہے؟ انہی کے اپنے کے لیے فائدہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، نہیں برابر ہو سکتے نابینا اور بینا، دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے، اندھے اور سجا کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنیاں برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، سائے اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتی۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، نہیں برابر ہو سکتے زندہ اور مردہ، زندہ اور مردہ برابر، لیکن ہمارے مردے ایسے اسپیشل ہے کہ دفن کرنے کے بعد وہ زیادہ دیکھنا شروع ہو جاتا۔ اللہ کہتے ہیں زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ کی مرضی ہے اگر وہ چاہے تو جسے سنا دے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن اے میرے نبی جنہیں قبروں میں دفن کیا جاتا ہے انہیں آپ سنا سکتے نہیں ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، جس وقت آپ میت کو دفن کرتے ہو، کرو نعالہم، تو وہ آپ کی جوتوں کی آہٹ سنتے ہیں۔ بخاری شریف کہتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتے ہیں اے میرے نبی آپ نہیں سنا سکتے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ بخاری کی حدیث ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے اللہ نے کہا ان اللہ یسمع من یشاء، میری مرضی ہے میں جسے سنا دوں۔ یہ مطلق حکم نہیں ہے حدیث کا کہ اللہ ہر مردے کو جوتوں کی آہٹ سنا دوں، یہ وعید ہے۔ یہ گرامر کے اصول سے دو طرح سے یہ عبارت پڑھی جاتی ہے کہ کرو نعالہم لا یسمع، لا یسمع لا یسمع، اس سے زبر زیر اور پیش کا فرق، اسے ایک کہتے ہیں معروف، دوسرے کو کہتے ہیں مجہول۔ مجہول سے پڑھا جائے اگر یسمع، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ کی مرضی ہو تو اللہ تمہیں جوتوں کی آہٹ سنا دے کہ وہ تجھے پھینک کے جا رہے ہیں، تو دنیا میں بڑا بن کے دکھاتا تھا، میرے سامنے کرتا تھا۔ اور یہ حدیثیں وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو بے دین ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ حدیث وعید ہے جنہوں نے آج تک دنیا میں رہ کے سرکشی، تکبر، فخر، ایسے کام کیے جو سرکشی والے دین کے خلاف تھے، ان لوگوں کے لیے یہ حدیث وعید ہے۔ ویسے عام حکم اور مطلقاً حکم کیا ہے؟ مردے سنتے نہیں ہیں، بالکل مردے نہیں سنتے، جو کچھ بھی ہوتا ہے مردے نہیں سنتے۔ اللہ سنانے پہ ہے تو دیوار کو سنا دے، اللہ سنانے پہ ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محراب کے اندر وہ کھچی کے تنے سے رونے کی آواز ہی نبی کو سنا دے۔ صحیح البخاری کا لفظ ہے نا۔ تو
تو وہ نبی علیہ السلام جس پہ ہاتھ رکھ کے خطبہ دیتے تھے تو اس سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو اللہ کی مرضی ہے نا جی، اللہ جسے سنا دے. اب ایک اور ہے یعذبان قبرہما، وہ بھی اس طرح سیاستہ کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام گزرے، سید مسلم میں بھی ہے، نبی علیہ السلام گزرے تو 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا. یہ مشہور حدیث ہے. اب یہ سوال ہوتا ہے بھی قبروں کے اندر تو عذاب ہو رہا تھا، بھائی یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، ورنہ اللہ کے نبی نے یہ حد قائم کر دی ہے کہ جتنے بھی عذاب ہو رہے ہیں قبروں کے اندر وہ الا الثقلین، انسان اور جنوں کے علاوہ باقی جانور ان کی آواز سنتے ہیں. جانور ان کی آواز سنتے ہیں لیکن انسان نہیں سن سکتے. انسان بالکل آواز نہیں سن سکتے، جن بھی آواز نہیں سن سکتا. فرمایا اگر قبر کے اندر عذاب کو دکھا دیا جائے یا ان کی وہ چیخیں سنا دی جائے تو لوگ اپنی میتوں کو قبروں میں دفن ہی نہ کریں. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ معاملہ برزخ ہے. برزخ کہتے ہیں پردے کو. یہ دنیا سے پردہ ہے. جس وقت دنیا سے کٹ آف ہو گیا تو پھر کون سن سکتے؟ نہ وہ سن سکتے نہ ہم سنا سکتے. کہتے ہیں جی وہ سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. یہ بڑے مواعظ کہلوانے والے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھا ہے. وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہم ان کا جواب سن سکتے نہیں ہیں. ہمارے کان صلاحیت نہیں. تو جو مردہ ہے اس کی آواز بھی ٹھیک ہے، جو مردہ ہے اس کے کان بھی طاقتور ہیں. اللہ قرآن میں کہتے اس کے کان ناقص ہیں. قرآن میں اپنے پڑھا ہے، سورۃ اعراف کے اندر بھی پڑھا ہے، ادھر بھی. تو فرمایا اس کے کان ناقص ہے، وہ ختم ہو گئے، بالکل گل سڑ گیا. نہیں کہتے جی وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے کان قابل نہیں ہیں کہ ان کا جواب سن لیں. ہم نہیں سن سکتے. پھر مردہ کون ہوا؟ پر کہنے والا مردہ ہوا نا، وہ تو زندہ رہا نا، پھر افضل تو وہ ہے. تو یہ اصل میں قرآن اور حدیث کے خلاف پروپیگنڈا اس طرح بنا ہے. انہی لوگوں کی اتنی گنجائشوں نے اتنا بڑا شرک پھیلایا کہ آج ہر بندہ قبروں کو سنا رہا ہے. ہر بندہ کا لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور جا کے پڑھنا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سن رہے اور ہمیں جواب دے رہے. حالانکہ یہ دعائے سلامتی ہے اور مومنوں کے لیے، لفظ حدیث کے مومنوں کے لیے، لیکن اسے غلط سمجھا گیا ہے. سب سے بڑی غلطی یہ خطباء کی ہے، جو ان کے علماء ہیں ان کی غلطی، اور جو کتابوں میں لکھ دیا گیا. اصل میں کیا ہے، مردے سنتے ہاں، وما یستوی الاحیاء والاموات، نہیں ہے برابر زندہ اور مردے. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ کی مرضی ہے جسے وہ سنا دے. وما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے نبی آپ نہیں قبروں والوں کو سنا سکتے. ان انت الا نذیر، مگر نہیں ہو تم مگر ڈرانے والے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی ایسی امت گزری مگر اس میں ایک کیا ہے، ڈرانے والا آیا ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر ہے میرا نبی آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے انہوں نے کئی نبیوں کو کیا کر دیا، جھٹلایا ہے. جاءتہم رسل بالبینات، وہ آئے رسول ان کے پاس واضح معجزات لے کے، وبالزبر صحیفے لے کے، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کے آئے ہیں. ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. فکیف کان نکیر، پھر ہے ان کا انجام بہت ہی برا.